السلام علیکم دوستو، افغان مہاجرین کے حوالے سے کچھ نئے اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں وکیل الرحمان۔ دوستو، جس طرح پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ 30 جون کو پاکستان میں جو مقیم پی او آر کارڈ ہولڈر ہے ان کو دی گئی مہلت ختم ہو گئی ہے، اور اس مہلت کے بعد اگرچہ ہم نے پورے پاکستان میں اس حوالے سے جو ہے اطلاعات معلومات لینے کی کوشش کی کہ کیا 30 جون کے بعد کوئی کریک ڈاؤن کیا گیا ہے یا کوئی پولیس دیگر اداروں کی طرف سے کوئی پکڑ دھکڑ شروع ہوئی ہے، تو ہمارے پاس جو اطلاعات ہے اس کے مطابق ابھی تک کوئی پکڑ دھکڑ یا اس طرح کوئی سختی کی کوئی اطلاعات موصول نہیں ہوئی۔ اس دوران جو ہے یہ معلوم ہوا ہے کہ حکومت جو ہے وہ جو پی او آر کارڈ ہولڈر ہے ان کو مزید مہلت دینے جا رہی ہے۔ اس حوالے سے حکومت کی طرف سے اسٹیٹ بینک کو اور پی ٹی اے کو بھی جو ہے وہ ایک باقاعدہ لیٹر ارسال کیے گئے ہیں، جس میں اسٹیٹ بینک کو کہا گیا ہے کہ پی او آر کارڈ ہولڈر اگرچہ ان کی میعاد گزر چکی ہے لیکن ان کے اکاؤنٹ بند نہ کیے جائے۔ اسی طرح پی ٹی اے کو بھی کہا گیا ہے کہ ان کے سم بند نہ کیے جائے، کیونکہ وفاقی کابینہ پی او آر کارڈ ہولڈر کو مزید جو ہے ان کو مہلت دینے کے بارے میں جائزہ لے رہی ہے۔ تو یہ ایک اچھی خبر ہے کہ ابھی فوری طور پر ان کو نکالا نہیں جا رہا ہے اور ان کو مہلت دی جا رہی ہے۔ اب تک جو ہے پاکستان سے کتنے افغانی مہاجرین نکلے، خود نکلے یا جبری طور پر نکالے گئے، اس حوالے سے جو ہے یو این ایچ سی آر اور آئی او ایم کی بھی ایک تازہ اعداد و شمار بھی سامنے آئے ہیں، وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اس اعداد و شمار کے مطابق ابھی تک یہ جو 3 مرحلے گزرے ہیں، شروع کے انڈاکومنٹڈ کے خلاف جو شروع ہوا تھا، اس کے بعد اے سی سی کارڈ ہولڈر، اور اب تک یہ پاکستان سے مجموعی طور پر تقریباً 11 لاکھ افغان مہاجرین پاکستان سے افغانستان جا چکے ہیں۔ اور اس میں حیرت انگیز طور پر جو انڈاکومنٹڈ ہے اس کی ریشو تو 85% بنتی ہے، یعنی 9,45,000 جو ہے کچھ یہ وہ افغان مہاجرین گئے جن کے پاس کوئی دستاویزات نہیں تھے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر پی او آر کارڈ ہولڈر جن کو ابھی بھی مہلت ہے وہ اب بھی رہ سکتے ہیں، وہ اس دوران 1,07,344 پی او آر کارڈ ہولڈر بھی پاکستان چھوڑ کے گئے۔ حالانکہ پی او آر کارڈ ہولڈر کے خلاف ابھی تک کوئی کریک ڈاؤن نہیں کیا گیا، لیکن اس کے باوجود 1 لاکھ سے زائد پی او آر کارڈ ہولڈر بھی اس دوران پاکستان سے جا چکے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اے سی سی کارڈ ہولڈر، ان کی جو ہے مارچ تک ان کی ڈیڈ لائن تھی، وہ ختم ہو چکی ہے، لیکن وہ اب تک جو ہے 51,768 اے سی سی کارڈ ہولڈر اب تک جا چکے ہیں، اور باقی ابھی بھی پاکستان میں موجود ہیں۔ یہاں سے جو جس شرح سے پاکستان سے گئے، سب سے زیادہ جو ہے وہ کوئٹہ شہر سے گئے۔ کوئٹہ سے تقریباً 14% افغان مہاجرین گئے، اور اسی طرح جو ہے وہ کراچی میں سینٹرل کراچی وسطی جو ہے اس سے 13% گئے، اور اسلام آباد سے بھی 13% افغان مہاجرین نکلے، راولپنڈی سے 12%، پشاور سے 8%، اٹک سے 7%، اور اسی طرح پشین سے 5% افغان مہاجرین ابھی تک جا چکے ہیں۔ افغانستان کے جن شہروں میں زیادہ تر افغان مہاجرین وہاں منتقل ہو رہے ہیں، اس میں سب سے زیادہ کابل میں جا رہے ہیں۔ کابل میں اب تک 20% افغان مہاجرین وہاں منتقل ہو چکے ہیں۔ قندوز میں 18%، ننگرہار میں 17%، اور اسی طرح جو ہے وہ بلخ کے علاوہ بغلان میں 6% ہے، اور اسی طرح بلخ میں 5% ہے، پکتیا میں 4% مہاجرین جو ہے وہ پاکستان سے اب تک جو ہے جا چکے ہیں۔ اور اس حوالے سے وہاں افغان مہاجرین تیزی سے جو ہے یہاں پاکستان سے لوگ گئے۔ اس دوران جو ہے وہ افغان حکومت ہے، امارت اسلامی کی طرف سے جو ہے وہ اب پچھلے ہفتے صوبہ ہرات میں ایک ضلع زندجان ہے، اس میں جو ہے ایک ٹاؤن شپ جو ہے وہ اس کی سنگ بنیاد رکھی گئی ہے، جس میں جو مہاجرین جا رہے ہیں وہ ان کے آبادکاری کے لیے جو ہے ایک ٹاؤن شپ ہے، جس میں 3,000 ایکڑ اراضی پر یہ بنائے گئے، اس میں مہاجرین کو وہاں آباد کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے افغان حکومت کی طرف سے 25 صوبے میں 35 ٹاؤن شپ جو ہے وہ بنائے جا رہے ہیں، اور اگرچہ اس میں جو ہے اتنے بڑے وسائل افغان حکومت کے لیے یہ ایک چیلنج ہے کہ اتنے بڑے جو ہے وہ افغان مہاجرین کو وہاں پر آباد کرانا جو ہے یہ چیلنج ہوگا، خاص طور پہ جب ایسی صورتحال میں کہ جہاں پاکستان میں کچھ نرمی برتی جا رہی ہے، دوسری طرف ایران سے جو ہے وہ انتہائی سخت رویہ وہ اپنائے جا رہے ہیں، اور ایران اسرائیل کے جنگ کے بعد وہاں بڑے پیمانے پر جو ہے افغانیوں کو زبردستی جبری طور پر جو ہے وہ ان کو بے دخل کیا جا رہا ہے، اور یہ ہزاروں سینکڑوں افغان مہاجرین جو ہے وہ روزانہ کے حساب سے نکالے جا رہے ہیں۔ صرف جون کے مہینے میں اب تک جو ہے وہ 2 لاکھ
تک 30,000 سے زائد افغان مہاجرین کو ایران سے جو ہے اب تک بے دخل کیا گیا، اگرچہ حالانکہ افغان مہاجرین کو جولائی تک کی ڈیڈ لائن تھی، لیکن ایران اسرائیل جنگ کے بعد جس طریقے سے حالات بدلے، افغان مہاجرین کو وہاں شک کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، اور اس کے بعد ایران حکومت نے جو ہے بڑی سختی کے ساتھ اسے نمٹنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں کسی طریقے سے ان کو رعایت نہیں دی جا رہی، اور ان کو زبردستی جو ہے وہ ایران سے افغانستان منتقل کیا جا رہا ہے۔ تقریباً 2,00,000 جو ہے 30,000 صرف جون کے مہینے میں اب تک جو ہے وہ بھیجے گئے ہیں۔ تو یہ افغان حکومت کے لیے اس وقت یہ بھی بڑا چیلنج ہے کہ جہاں پر پاکستان سے جو ہے وہاں جا رہے مہاجرین، وہاں ایران سے بھی ایک ساتھ جو لاکھوں لوگ جو ہے آنے شروع ہو گئے۔ افغان حکومت جن کے پاس پہلے سے وسائل کی کمی ہے، اب جو ہے اتنے بڑے مہاجرین کے بوجھ اٹھانا جو ہے افغان حکومت کے لیے یقیناً بہت مشکل ہوگا، اور اس میں ظاہر ہے کہ اگر وہ نہیں اٹھا سکیں گے تو اس کے نتیجے میں جو افغان مہاجرین وہاں جائیں گے ان کو مشکلات ہوگا، ان کو رہنے سہنے میں مشکلات ہوں گے، ان کو روزگار کے مسائل ہوں گے، ان کے تعلیم کے مسائل ہوں گے، ان کے کھانے پینے کے، صحت کے، علاج کے مسائل ہوں گے، اور اور خاص طور پہ ایک اور بڑا مسئلہ بھی جو ہے اس وقت وہ درپیش ہے کہ ایک ساتھ جو ہے وہ پاکستان اور ایران سے مختلف زبانوں کے، یعنی پشتو بولنے والے بھی ہے، فارسی بولنے والے بھی ہے، ازبک بھی ہے، تاجک بھی ہے، مختلف زبانوں کے لحاظ سے، اور اسی طرح سنی شیعہ، پھر اسی طرح کچھ مذہبی، کچھ تھوڑے لبرل، اس قسم کے ڈائیورس قسم کے لوگ جو ہے وہ اس وقت افغانستان جا رہے ہیں، اور افغان حکومت کے لیے جو ہے ان کی اسکریننگ، ان کو دیکھنا، ان کی اسکریننگ بھی کی جا رہی ہے۔ اب وہ کس طریقے سے ان کو ایڈجسٹ کیا جائے گا، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے۔ وہاں کے لوگوں کی جو ہے وہ مشکلات یقیناً اس سے بڑھیں گی۔ دنیا کو، پاکستان کو، ایران کو، دنیا کے تمام ممالک کو اس انسانی المیہ کو جنم دینے سے پہلے اس کے جو ہے ان کے مسائل کو دیکھتے ہوئے وہ افغان حکومت کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور افغان مہاجرین کو کی مدد کرنی چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔